بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان، دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ بہت زبردست قسم کی ایک فیک نیوز مہم چل رہی ہے۔ اس مہم کا سیدھا تعلق ہے نواز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب کی واپسی سے۔ اس کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کی بچی کھچی باقیات نواز شریف جسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، بی بی کہتی تھی باقیات ضیاء الحق، تو باقیات نواز شریف کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد وہ پھر سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کی سربراہی کر سکتے ہیں دو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہیں سارے کے سارے، اس پہ اپنی اپنی پولیٹیکل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ بالکل میں اس میں آج نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے نواز شریف کی واپسی ان تینوں حیثیتوں میں بالکل سرے سے ہی ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک خاص طرح کے لوگ ہیں جو ایک نیا اس میں ٹوسٹ اس کہانی کو دے رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے دیکھا بیماری کبھی ٹوسٹ آ گئی، کبھی ڈیل آ گئی، پھر کبھی ڈھیل آ گئی، کبھی 50 روپے کا مچلکا آ گیا، یہ سارا چلتا رہا، لیکن جو اب ٹوسٹ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ نواز شریف کی سیاسی زندگی کا یہ کرونا ٹوسٹ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ کرونا ٹوسٹ اس طرح سے آیا کہ یہ لکھا گیا، بولا گیا، کہا گیا، فیڈ کیا گیا اور چلایا گیا، سوشل میڈیا پہ پوری مہم چلی، اور بڑے کریڈیبل اخبارات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے بھی یہ ٹیبل سٹوریاں بنائیں اور ٹیبل سٹوریاں پھر اپنی خیالی خواہشوں کے اوپر مبنی ان کو چلایا اور کہا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کس طرح سے امینڈمنٹ لائی جائے نیب آرڈیننس 1999 جو جنرل مشرف نے نواز شریف کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر 2 اینٹیں اور رکھ کے اس کو ذرا اونچا کر دیا تھا دیوار کو جیل کی، یہ اگر ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سیکشن 15 سیکشن دفعہ 15 وہ اگر امینڈ ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف کی واپسی کے لیے واپس آنے کا راستہ، سیاست میں آنے کا راستہ، پارٹی کی صدارت کا راستہ، اور پھر الیکشنی سیاست میں حصہ، الیکٹرل پالیٹکس میں حصہ لینے کا راستہ کھل جائے گا۔ اب اس کے لیے دلیل جو دی جا رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نیب کے قانون میں امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ یہ سارا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ہے، اس میں کچھ جہالت بھی ہے، کچھ خواہشوں کو خبر بنانا اور فیک نیوز بھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مقدمہ تھا جو بلوچستان کے 2 ایم پیز کے درمیان لڑا گیا۔ مقدمے کا عنوان ہے سمیع اللہ بلوچ ورسس عبد الکریم شیروانی، بلوچستان کے دونوں۔ اس میں سے جو سمیع اللہ بلوچ تھے ان کا وکیل میں تھا۔ یہ پارلیمنٹ کی ایک سیٹ کا جھگڑا وہاں پڑ گیا تھا۔ سوال یہ اٹھا، اور سوال اٹھانے والا سمیع اللہ بلوچ کی طرف سے میں وکیل تھا ایز سینئر اے ایس سی ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سوال یہ اٹھایا میں نے کہ آئین کے اندر جو نااہلی لکھی ہوئی ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ کوالیفائی کر دیا گیا ہے کہ نااہلی اتنے سال بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دوسرا وہ ہے جس میں یا یہ کہا گیا ہے کہ اتنے سال کی نااہلی ہوگی۔ دوسرا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی 62(1)(f) خاص طور پہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے آئین پاکستان کا، اس میں کوئی عرصہ نہیں لکھا گیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص رائٹیس، پروفلیگیٹ، صادق اینڈ امین نہیں ہوگا تو وہ شخص نااہل ہے۔ اب اگر نااہلی نہ لکھی جائے، مثال کے طور پہ ایک قانون ایسا ہے جس میں لکھا جائے کہ یہ کام کرنا منع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وارننگ اس میں ہو سکتی ہے، سزا نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ لکھا جائے کہ اس میں قید دی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی، پکڑا جائے گا۔ یہ بحث ہوئی اور ایک فیصلہ ہو گیا 2018 میں۔ 2 لوگ اس کی زد میں آئے، بڑے پالیٹیشین، باقی بے شمار لوگ زد میں آئے۔ فیصلہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں بابرمان آفیشل کی سکرین کے اوپر، اور پی ایل ڈی 2018 پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ کے فیصلے، اور پیج ہے 405 405 صفحے کے اوپر پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جو آپ کو سکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، 2 جو بڑے لوگ آئے ان کے بارے میں، نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین، وہ دونوں کے دونوں ان کو تا حیات
نااہلی کی زد میں آ گئے. جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ شروع ہوا، میری 2 دن کی بحث سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس میں تو نوٹس جاری کرنا چاہیے ان دونوں حضرات کو بھی اور ان کو سنا جانا چاہیے. جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی وکیل پیش ہوئے ان کے، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ان کی پارٹی کے سارے لیڈر گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پہ وہ بھی وکیل ان کے بھی انہوں نے پیش کیا، اور نواز شریف بھاگے نہیں، انہوں نے باقاعدہ کانٹیسٹ کیا اس میں. اب جو کانٹیسٹ کرنے کے بعد نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ یہ ان دونوں پہ نااہلی کی زد آ گئی. یہ ابھی بہت عرصہ پہلے ابھی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی، جس دور میں سمیع اللہ بلوچ ورسز عبد الکریم شیروانی کیس آیا تھا، اور فیصلہ جب ہوا تو اس وقت بھی جو گورنمنٹ تھی وہ ہماری نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ، ان کی اپنی ہی گورنمنٹ تھی کہ جس میں یہ فیصلہ ہو گیا. اب اس کی روشنی میں جو اس کے نتائج ہیں وہ یہ ہیں. پہلا تو یہ وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے نائل ہو گئے تاحیات، دوسرا یہ کہ وہ پارٹی عہدہ رکھنے کے لیے نائل ہو گئے تاحیات، تیسرا یہ کہ وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے تاحیات. اب اگر آئین کے اندر جو سپریم کورٹ کی پروویژن آتی ہے ایک ہی اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں، اس فیصلے کے خلاف ایک ریمیڈی ہے، وہ ریمیڈی ہے آئین کے آرٹیکل 188 میں، جس کو کہتے ہیں ریویو. ریویو کا مطلب ہے دوسری نظر یا نظر ثانی، اس کا بھی مطلب دوسری نظر یا ریویو ہی بنتا ہے. تو وہ بھی اس پہ خارج ہو گیا، اور اس میں بھی دونوں کے وکیل، جہانگیر خان ترین صاحب کے وکیل بھی اور نواز شریف صاحب کے وکیل بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے بھرپور بحث کی. میں بھی ظاہر ہے پیش ہوا، میں نے بحث کی، جو میں پراپوننٹ تھا، میں نے یہ پروپوزیشن، یہ قانونی اور آئینی سوال اٹھایا تھا سپریم کورٹ میں سمیع اللہ بلوچ کی طرف سے، اور فیصلہ ہوا جو میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کو دکھا بھی دیا. تو اس حوالے سے وہ جو خواب دکھانے والے ہیں، خواب فروش ہیں اور فیک نیوز فروش ہیں، وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. وہ اگر 100 دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو اس کے باوجود بھی سامن کے اندھے کو ہمیشہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوں یا کھلی ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا یہ ہے کہ اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف صاحب کی حاضری، کہہ رہے ہیں کہ نیب کے دفتر وہ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ نیب کے دفتر میں ان کے خیال میں کرونا کا انفیکشن ان کو لگ جائے گا، جو ہی وہ آئے، گاڑی آئی، جو ہی وہ اترے، لگ جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، اس میں آنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ میں ان کو یقین ہے کہ کوئی کرونا کا انفیکشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پروڈکشن آرڈر ہوگا، وہاں بلے بلے ہوگی، ان کے ساتھ اپنے گارڈز ہوں گے، کیا رونقیں ہوں گی، سرکاری خرچے پہ آئیں گے، سرکاری خرچے پہ ٹھہریں گے، قوم کے خرچے کے اوپر ہوائی جہاز پہ بیٹھیں گے، قوم کے خرچہ ٹکٹ دیا ہوا نیشنل اسمبلی کا جو سال پورے کے لیے دیتے ہیں ممبرز کو، اس پہ وہ آئیں گے، اور موج میلہ ایک طرح کا ہوگا. لیکن نیب کے دفتر میں سوال ہوتے ہیں. آج ان سے 5 سوال ہوئے، سوالوں میں ہم نہیں جاتے، ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کیا سوال ہوئے، لیکن انہوں نے آج پھر وہ جو عمران کہتے ہیں نا کہ کمال کر دیا ہے، لیکن عمران نے ہالی ووڈ میں کہا تھا یا بالی ووڈ میں، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس کے وہ بہترین مزاحیہ فنکار ہو سکتے تھے. آج انہوں نے یہ کہا، جب ان کو بتایا گیا یہ چیز آپ کی ہے، یہ چیز بھی آپ کی ہے، یہ بھی آپ کی چیز ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اس کا آپ جواب دے دیں. وہ کہتا ہے میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. یعنی جب وہ کما رہے تھے حیران نہیں ہوئے، بنا رہے تھے حیران نہیں ہوئے، بھجوا رہے تھے حیران نہیں ہوئے، استعمال کر رہے تھے حیران نہیں ہوئے، بچوں کو دیا حیران نہیں ہوئے، دامادوں کو دیا حیران نہیں ہوئے، بیویوں کو دیا حیران نہیں، کس کس کو دیا حیران نہیں ہوئے. لیکن حیرانی ان کو ہی کہ یہ پتہ کس طرح لگ گیا. یہ اور کہتے یہ ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پتہ چل رہا ہے. نہ نیب نے آپ کو کہا، نہ نیازی نے کہا، اور نہ آپ کو کسی قاضی نے کہا کہ آپ یہ کام کیجئے، ایسا کام جس میں آپ پھر بعد میں چھپاتے پھریں اور چھپا نہ سکیں. ان کو پھر بلایا گیا چند روز بعد ہی، اور ان کو یہ 5 جو مشکوک سوالات ہیں، وہ بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس کا ایک اور جو بہت بڑا پہلو ہے، پاکستان کے وہ لوگ جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ محسن پاکستان ہیں، جو بیرون ملک ہیں، ایکسپیٹریٹس 7 سمندر پار ہیں، وہ سارے مڈل ایسٹ میں، سارے یورپ، ایسٹرن یورپ، دوسرے ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور امریکہ، سب کو میں مخاطب کر کے وہ جو خبر شروع ہوئی تھی کوئی تقریباً 10 دن پہلے کہ آپ کے لیے ایک رائٹ آف ووٹ، وہ ہم آپ کو جو سرکاری کمیونیکے ہے اس کی کاپی بھی دکھا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو 3 بتا دیتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو گیا ہے پکا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اس میٹنگ میں تھا،
اور زلفی بخاری صاحب تھے اور نادرا کے چیئرمین تھے، دوسرے پاکستان کی حکومت کے جو ادارے ہیں سارے متعلقہ وہ سارے تھے، اس پہ اپنا ان پٹ لکھ کے بھیجا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور وہ اب فیصلہ جو ہوا ہے وہ 3 حصے اس کے سامنے آپ کے میں رکھتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ رائٹ آف ووٹ پرماننٹلی وہ دے دیا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے رجسٹریشن کھولنے سے پہلے رائٹ آف ووٹ کی، اور رجسٹریشن 2 طرح سے، ایک تو اگر کوئی ضمنی الیکشن بائی الیکشنز ہیں، بائی پولز ہیں، ان کے لیے کھلتی ہے، اور دوسرا کھلتی ہے جو جنرل الیکشن جب آتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک کیچ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کس قدر شرمناک ہمارے وہ جو لوگ ہمیشہ جمہوریت کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ 14 جنوری، 15 جنوری، 22 جنوری اور 24 جنوری یہ تاریخیں ہیں، ان تاریخوں پہ 2018 کا سال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بائے میٹرک ووٹنگ اور پھر آئی ووٹنگ اور ایک اور طریقہ کار ہے، وہ ساری کی ساری جو ووٹنگ تھی اس کی رپورٹس بنا کے پارلیمنٹ کے حوالے کر دی۔ پارلیمنٹ میں ابھی تک اس پہ بحث نہیں ہو سکی۔ اب اگر آپ کہنا چاہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آئی ایشور یو کہ عمران خان گورنمنٹ، تبدیلی سرکار، ہم نہیں رکیں گے، اور آج اس میٹنگ میں یہ آرڈر ہم نے کیا ہے کہ کل ہم خط لکھیں گے دونوں ایوانوں کے جو سیکریٹریز ہیں ان کے سیکریٹریٹ کو، جو نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ آف پاکستان ہے، اور ان سے کہیں گے کہ جو ہی اسمبلی کھلے تو پہلی ترجیح کے طور پہ ان رپورٹوں پہ بحث مکمل کر کے اس کے لیے ایک دن مخصوص کر لیں گے، اور پھر ہم ایک ڈیٹ آپ کو دیں گے جس ڈیٹ پہ آپ کی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ یہ عمران خان کا ایک اور وعدہ ہے جو اس نے پورا کیا۔ میرے پاس کافی ساری تفصیل ہے، کل میں آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کمپیریٹیو انالیسز یہ ہے، اور یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں اور یہ حیران کن ہیں۔ خوش رہیے، اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے۔ سیو دی سولز آف کشمیر، پاکستان، پائند آباد۔